السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا جمعہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، اور چونکہ ہم گزشتہ جمعے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، ان کے فضائل مناقب پہ گفتگو کر چکے ہیں، اور جو اگلا جمعہ ہوگا اس سے اگلا وہ انشاءاللہ 10 محرم کا ہوگا، تو اس پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، مناقب، شہادت، کربلا کا قصہ وغیرہ وہ بیان کیا جائے گا۔ تو درمیان میں ہمیں ایک جمعہ مل گیا ہے جو عام طور پہ نہیں ملتا، تو اس میں یہ ذہن میں آ رہا ہے، اس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے کردار پر اور ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، ان پر گفتگو ہو جائے، اور اپنے سننے والوں کو یہ ذہن نشین کرایا جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اشاعت اسلام میں کیا کردار ہے اور ان کی کیا خدمات ہیں۔ اس لیے ایک طبقہ ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، برا بھلا بھی کہتا رہتا ہے، اور تبرہ بھی ان پہ کرتا ہے، اور طرح طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس قسم کے تمام الزامات سے بری ہیں اور پاک ہیں اور صاف ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں اور کرائیں اپنے لوگوں کو کہ صحابہ کا جو تعارف ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہوگا، تاریخ سے نہیں ہوگا۔ ہمیں صحابہ کے تعارف کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کو دیکھنا ہے، پھر سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، حدیث کو دیکھنا ہے۔ تاریخ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے قرآن و حدیث سے۔ وہ بات جو قرآن و حدیث کی تائید کرے تو ٹھیک ہے، اور جو قرآن و کریم سے متصادم ہو تو محض تاریخی روایات کی وجہ سے ہم صحابہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ہم تاریخ کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جو آیات قرآنیہ ہیں بے شمار ہیں، بلکہ علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے موضوعات ثلاثہ کے بعد جو چوتھا موضوع ہے وہ عظمت صحابہ ہے۔ موضوعات ثلاثہ کون سے آپ جانتے ہیں؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا موضوع ہے وہ صحابہ ہیں۔ کتنی مرتبہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، اور فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر یہ ایسے ایمان لائے جیسے یہ لوگ ابو بکر، عمر، عثمان و علی صحابہ حضور کے ایمان لائے ہیں تو ہدایت پہ ہوں گے۔ تو صحابہ معیار ایمان ہیں اور صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ قرآن کریم کی میں نے چند نمونے پیش کیے ہیں جو برجستہ زبان پہ آگے، وگرنہ آپ قرآن کریم کھولیں تو کئی جمعوں تک یہ موضوع چلتا رہے قرآن کریم کی زبانی کہ صحابہ کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے، ساتھی سے کہہ رہے تھے۔ کون کہہ رہے تھے؟ حضور۔ صاحب کون تھے؟ صدیق۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم نے حضرت صدیق اکبر کو حضور کا صاحب کہا ہے، جسے ہم صحابی کہتے ہیں، تو صحابیت صدیق قطعی ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا،
تو قرآن کریم کی آیات بے شمار ہیں، اس کے حوالے سے صحابہ کی عظمت کو واضح کیا جائے، لہٰذا قرآن آیات کے مقابلے میں کسی ایرے غیرے نتو خیرے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے ان تمام تاریخی روایات کو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، حق برحق ہے، اس کے ایک لفظ میں شک کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو جو قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، توصیف کر رہا ہے، ان کو کامیابی کے تمغے دے رہا ہے، اولئک هم الفائزون لہم مغفرہ واجر عظیم ورزق کریم، تو سب کچھ ہے۔ اس کے بعد کوئی حالات و واقعات پیش آئے ہیں، وہ ان سندات کو، ان تمغوں کو خراب نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی واقعہ پیش آئے تاریخی، اول تو تاریخی واقعہ کی حیثیت نہیں ہے، وہ تاریخ ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ کو اللہ نے اتاری ہے، یقین ہے، جس نے لکھی ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ سچا ہے۔ تاریخ میں کیا ہوتا ہے؟ باتیں پھیلی ہوتی ہیں، آدمی ہے 6 صدی کا، لکھ رہا ہے 1 صدی کی بات، تو یہ وہاں تھا کیا؟ اس نے بھی تو دیکھا ہے نا۔ تاریخ میں مورخ یہ کرتا ہے کہ اگر اس کے زمانے کی تاریخ ہے تو گرد پیش میں پھیلے ہوئے حالات کو سن کر، مختلف حالات ہوتے ہیں، بات واقع ایک ہی ہوتا ہے، اس کو اپنی مرضی کے، اپنی پسند کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ اور جو ماضی کی تاریخ ہے، وہ ماضی کی تاریخیں پڑھتا ہے، وہاں تھا تو نہیں۔ آدمی ہے 6 صدی کا، لکھ رہا ہے 1 صدی کی باتیں، عہد صحابہ کی باتیں، تو وہ کتابوں سے دیکھے گا نہ اس کے پاس وحی آئی ہے، نہ اس کے پاس کوئی کیمرہ ہے کہ اس نے اس میں دیکھا ہو، تو وہ تاریخوں میں پڑھے گا اور اس پہ اعتماد کر کے لکھ دے گا۔ کیا گارنٹی ہے؟ ابھی آپ دیکھ لیں، کوئی واقعہ پیش آ جائے کسی ادارے میں، ابھی یہ جنگ میں واقعہ پیش آیا، ایک بچی کو کا سانحہ پیش آیا، فوت ہو گئی، اب دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ میڈیکل رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، پتہ نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی، بچی کے ماں باپ اور اس کا ماموں یہ کہہ رہا ہے، وہ جو لڑکے ہیں ان کے ورثاء یہ کہہ رہے ہیں، پولیس یہ کہہ رہی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ کل تو یہی تاریخ بنے گی نا۔ تو آپ خود دیکھ لیں، ہمارے باہر کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی خدا نہ کرے حادثہ پیش آ جائے، کچھ ہو جائے، آپ کو 10 لوگ آ کے بتائیں گے، ہر ایک کی زبان اپنی ہوگی، ہر ایک کی تعبیر اپنی ہوگی۔ تو یہاں قرآن میں تو اس کے الفاظ کی گارنٹی ہے، اور جس زبان سے حضور نے فرمایا اس زبان کی گارنٹی ہے۔ حضور نے فرما دیا اپنی زبان کے بارے میں کہ والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میری زبان سے حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا ہے۔ تم قرآن کو مانتے ہو، پھر ابوبکر کو غاصب کہتے ہو، عمر پہ گالیاں بکتے ہو، عثمان کو خائن کہتے ہو، تاریخ کے حوالوں سے یہ تو کہو، یہ تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا بھی انکار کرو۔ تو لہٰذا صحابہ کو نہ ماننے والا وہ کسی بھی طرح اس دعوے میں سچا نہیں ہے کہ اس کا قرآن پہ ایمان ہے۔ اگر قرآن پہ ایمان ہے تو پھر قرآن کی وہ سینکڑوں آیات ہیں بلا مبالغہ جو حضرات صحابہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں۔ احد میں واقعہ پیش آیا، جنگی حالات تھے، کچھ صحابہ بے اختیاری میں ادھر ادھر ہوئے، تو لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا رنگ دے دیا، تو قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ ابھی احد کا واقعہ چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے روک کے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا، آگے سنو۔ اس میں یہ ہے کہ جب ہم نے معاف کر دیا، پھر بعد میں آنے والوں کے لیے حق نہیں پہنچتا کہ اس میں تنقید کریں۔ اور علماء کرام نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا کہ ہماری تلواریں صحابہ پہ اٹھتی، لہٰذا اب ہم بچائیں اپنی زبانوں کو اور اپنی قلموں کو کہ ہم صحابہ کے خلاف استعمال کریں۔ قرآنی آیات ہیں، تو جس کا قرآن پہ ایمان ہے وہ کبھی بھی صحابہ پہ تبرہ نہیں کر سکتا، صحابہ کو ہدف تنقید نہیں بنا سکتا۔ اس کے عقیدے میں یہ لازمی ہے کہ صحابہ معیار حق ہے اور صحابہ تنقید سے بالا تر ہے۔ جس کی نظر میں صحابہ پہ تنقید ہے، پھر صحابہ پہ تنقید حضور پہ تنقید ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحابہ حضور نے بنائے ہیں، حضور کے پروردہ ہیں، حضور کی آغوش میں رہے ہیں، حضور نے پرورش کی ہے،
جنتی ہونے کے تمغے دیے ہیں، سرٹیفکیٹ دیے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا NOC، سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑی سند یہ ہے کہ اللہ کا نبی کہہ دے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ اس سے بڑی سند کیا ہے؟ حضور تو کہہ رہے عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، تم کہہ رہے ہو وہ غازی ہے جس نے تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، تو کیا حضور کے بعد وہ حضور کی بیٹی کا سامان غصب کر لے گا؟ سوچے نا یار۔ اور غصب کا معنی معلوم ہے؟ کہاں کیا وہ ابو بکر نے سامان؟ اگر حضرت فاطمہ کو وراثت نہیں دی تو کیا حضرت عائشہ جو ان کی بیٹی تھی، بیوی ہونے کے ناطے ان کو دی، اپنے گھر لے گئے؟ غصب کا معنی آتا ہے جسے اللہ کے نبی نے صدیق کہا، اور بے شمار فضائل ہیں۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی طرف جائیں گے تو 8 دروازے کھل کے کہیں گے ابو بکر ہماری طرف سے داخل ہو جائیں، ہمیں شرف مل جائے گا۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل تو قرآن کریم کی آیات میں آپ جتنے چاہیں فضائل بیان کریں، 22 مقامات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر اللہ نے حکم جاری کیا۔ وافقت ربی، عمر تو کہتے ہیں وافقت ربی، حالانکہ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ عورتہ کہتا وافقنی ربی، نہیں وافقت ربی، میرے رب نے میری موافقت نہیں کی بلکہ میں نے رب کی موافقت کی۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا مقام ہے، صدیق اکبر کی عظمت اپنے مقام پہ بیان ہوگی انشاءاللہ۔ جمادی الثانی کے مہینے میں جب ان کی وہ اس کا وفات کا ہے مہینہ، ان کا 2 سال میں کیا کچھ کیا، مسیلمہ کے ساتھ لڑے ہیں، کتنے سینکڑوں صحابہ کو شہید کروایا ہے، تو کیا انہوں نے نبی کے دین کو محفوظ نہیں کروایا؟ کیا محل بنایا؟ کھولو تاریخ اس زمانے کی، صدیق اکبر نے کون سا محل بنوایا، عمر فاروق نے کون سا محل بنوایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو خود غنی تھے، سارا کچھ اسلام پہ قربان کیا، بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور جب انہیں شہید کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں مسلمانوں کیا میں نے بیر روما خرید کے تمہیں نہیں دیا تھا، آج تم مجھے اس کا پانی پینے سے روک رہے ہو۔ اب ایک اور شوشہ کہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ذی الحجہ میں شہید ہوئے تھے، تم کہتے ہو محرم میں شہید ہوئے تھے، تو تمہیں کیا بھائی جب بھی شہید ہوں، شہید ہے؟ یہ کہاں ہے کہ محرم کے شہید کا ثواب زیادہ ہے اور ذی الحجہ کے شہید کا ثواب کم ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جی ابو لؤلؤ نے تو ذی الحجہ میں شہید کیا تھا اور سنیوں نے محرم میں شہید کر دیا۔ پڑھو تاریخ میں لکھا ہے، یہ بات طے ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فائر تو لگا نہیں، نہ تلوار لگی ہے، گولی تو لگی نہیں، اس زمانے میں گولی تھی نہیں، تلوار نہیں ماری اس شیطان نے، کم بخت نے، ابو لؤلؤ فیروز جو غلام تھا مجوسی کا، خود مجوسی تھا، تو یہودی تھا، کیا تھا، تو اس نے خنجر مارا ہے زہر آلود، اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور پھر علاج ہوا ہے، طبیب کو بلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کی ران پہ سر رکھا ہے، جب طبیب نے کہا عمر اب آپ بچنے والے نہیں، وصیت کر دے، تو بیٹے سے کہا ران ہٹا لو، میرا سر زمین پہ رکھ دو، شاید اس حالت کو دیکھ کے رب مجھ پہ ترس کھا لے۔ زخمی ہوئے، پھر 1 محرم سن 24 ہجری کو شہید ہوئے ہیں، 27 یا 26 ذی الحجہ کو ان کو خنجر لگا ہے فجر کی نماز میں۔ اب اس پر شروع کر دیا تو بھائی محرم کا کوئی کسی نے ٹھیکہ لے لیا کہ اس میں ایک ہی شہید ہوگا؟ 7 اور شہید ہوئے ہیں عمر فاروق کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم، جنہیں وہ کم بخت بھاگتے ہوئے مارتا گیا ہے، پھر اس نے خودکشی کر لی ہے۔ تو عمر تو اسلام کی عزت ہے، خدا کی قسم، عمر تو اسلام کی شان ہے، عمر اسلام کی جان ہے، عمر حضور کی مراد ہیں، عمر کا دبدبہ ہے شیطان پہ۔ حدیث میں ہے جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان ورستہ چھوڑ دیتا ہے،
اور آج حضور کے ساتھ کیوں سو رہا ہے؟ کبھی بے وفا بھی ایسا ہوا؟ قبریں ساتھ بنتی ہیں، یاروں کی قبریں ساتھ بنتی ہیں، بے وفاؤں کو زندگی ہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بے تحاشا فضائل ہے، خدا کی قسم۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اب کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ اگر آپ کا یہ نسخہ ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، میں نہ مانوں، پھر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ پھر تو سارے نبی بھی مل کے آ جائیں، اللہ خود کلام کرے، پھر بھی ماننے والا نہ ماننے والا نہیں مانتا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں؟ اللہ پاک نے طور اٹھا کے سامنے کر دیا۔ تو جب آدمی نے انکار پہ کمر کس لی ہو کہ میں نے انکار ہی کرنا ہے، انکار ہی کرنا ہے، تو پھر کفر کس چیز کا نام ہے؟ کفر نام انکار کا ہے۔ ایمان ماننے کا نام ہے، اسلام جھکنے کا نام ہے، اور کفر نہ ماننے کا، انکار کا نام ہے۔ عثمان کے فضائل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی گزرے ہیں ذی الحجہ میں، آپ نے سننی ہے، اپنے متعلقین کو، سامعین کو سنا دیے۔ ہر طرح کے فضائل ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ ہیں، علی کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کہ ان کا تذکرہ کم کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ اصحاب ثلاثہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو ضرورت پیش آتی ہے ان کی عظمت بیان کرنے۔ اگر دنیا میں صحابہ کو برا بھلا نہ کہنے والا ہوتا تو جتنی عظمت آج بیان ہو رہی ہے بیان ہوتی؟ ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ سب ماننے والے ہیں۔ تو یہ عربی کا بھی اصول ہے کہ انکار تاکید کو مستلزم ہے۔ آپ اپنی بات کو پختہ وہاں کریں گے جہاں آپ کا سامنا منکر کر رہا ہو۔ ایک آدمی ایک چیز کا انکار کرتا ہے تو آپ جب اس کے بارے میں بات کریں گے بڑی تاکید سے کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، فاتح خیبر ہے، کمالات کے جامع ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان کا تذکرہ اتنا نہیں کرتا، اگر تو خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں بغض ہے، وہ ہم نہیں کہتے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہے، یا عمر کا ہے، یا عثمان کا ہے، یا علی کا ہے، یا حسن حسین کا ہے، یا اہل بیت کا ہے، یا حضرت معاویہ کا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کا بغض یہ ایمان کو خراب کرنے والا ہے۔ ہاں اگر حالات و واقعات کی وجہ سے کسی کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ حضرت علی کا اتنا تذکرہ کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علی سے محبت نہیں کرتا۔ کسی کا ذکر کرنا محبوب کا، وہ جن کا عشق ہو صادق مقفر یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو اصحاب ثلاثہ کا تذکرہ یا حضرت معاویہ کا تذکرہ اس واسطے کیا جاتا ہے کثرت سے کہ تبرائیوں نے ان پہ تبرہ بہت کیا ہے، آج تک کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کو دیکھ لیں، ہم تو ان کے مزار پہ حاضری دی ہے۔ 64 لاکھ مربع میل کا علاقہ دے کے گیا ہے اسلام کو۔ جب تم اس کو برا بھلا کہو گے تو پھر سنی اٹھے گا، اس کی عظمت بیان کرے گا۔ جب تم علی کو برا بھلا نہیں کہو گے تو وہ تو پھر واضح ہے۔ تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر اجاگر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہمارے حلقوں میں، وگرنہ ان کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی میل نہیں۔ اب جی وہ عید غدیر منا لی جاتی ہے 18 ذی الحجہ کو۔ کوئی کہہ رہا تھا جی چلو عید غدیر تو بدعت ہے، تم نے کہہ دیا، حدیث تو صحیح ہے۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ من کنت مولاہ فانی المولا۔ مولا کا معنی پتہ ہے؟ مولا کے عربی لغت میں 20-21 معنی ہیں، اور کسی معنی میں بھی مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے۔ یہاں مولا دوست کے معنی میں ہے، عداوت کے مد مقابل ہے۔ اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، من عادى ولیا، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے کہ وہ یمن کی جو اموال تھے خمس کے، اس میں بعض صحابہ کو اشکال ہوئے، ان کا ذہن صاف ہو گیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جی ہم مکے سے آئے ہیں، ہمارے اونٹ تھکے ہوئے ہیں، اب آپ کے اونٹوں پہ سامان رکھتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا نہیں، کپڑے دے کا نہیں، اور خود حضرت علی نے باندی لے لی اس خمس میں سے کہ ہمیں تو روک رہے ہیں، خود باندی لے لی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا تو آپ نے کہا کہ علی نے جو کچھ کیا صحیح کیا، اس کا حق اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ آل میں سے ہے، انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى، علی ذی القربى میں سے ہے تو خمس میں اس کا حق ہے۔ ایک باندی اگر لی ہے وہ تو کم ہے، حق اور بھی زیادہ ہے۔
اور اگر علی نے نہیں لینے دیا تو ابھی غنیمت کا مال تقسیم نہیں ہوا، تقسیم سے پہلے کسی کو لینے کا حق نہیں۔ حضرت بریدہ ہیں، برا ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے اشکال پیش کیا، ہم نے ان کو جواب دیا، بات ختم ہو گئی، اور یہ جملہ ارشاد فرما دیا من کنت مولا فعلی مولا، اور تو اس سے علی کی محبت لوگوں کے دلوں میں اور بیٹھ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے علی تمہاری محبت پہلے بھی میرے دل میں تھی، اس فرمان کے بعد اور بڑھ گئی۔ کسی ایک نے اس کا معنی خلافت کا نہیں لیا، اگر یہ معنی ہوتا پھر آپ حج سے واپس جا رہے ہیں، یہ ذی الحجہ ہے، محرم صفر ربیع الاول میں آپ مرض الموت میں ہیں، تو آپ نے نمازیں پڑھوائیں جمعرات کی عشاء سے، جمعہ ہفتہ اتوار 15 نمازیں یہ، اور ایک جمعرات کی 16، 17 نمازیں، 17ویں نماز پیر کی فجر کی 17 نمازیں صدیق اکبر سے پڑھوائی ہیں، وہاں علی کو آگے کرتے۔ صرف من کنت مولا فعلی مولا ہی پڑھ لیا ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے یہ سب جھگڑے کی باتیں ہیں، نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت ضروری ہے۔ حضرت علی ہیں ہمارے ایمان کا حصہ، فاتح خیبر ہیں، حضور ان کی آنکھ پہ اپنا لعاب لگایا، اور یہ بھی کہا کہ کل میں جھنڈا لأعطین الرایۃ غدا یفتح اللہ علیہ یحبہ ویحب اللہ علیہ، کہ میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کے ہاتھ میں فتح کر دے گا۔ تو آپ نے حضرت علی کو جھنڈا دیا، ہماری محبت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ حضرت علی سے ہمیں محبت نہیں، درجہ بدرجہ، اول دوم سوم چہارم۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کو اسلام سے نکال دیں پھر کیا بچے گا؟ لاؤ قرآن جو اگر قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ صحابہ کو نکال دیں، لائے نماز کہاں سے لائیں گے؟ پورا دین بمصطفیٰ برسا خیش کے دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بھی مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو صحابہ کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ صحابہ کو چھوڑ دو گے دین سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ تو فضائل ہیں، احادیث ہیں، آپ دیکھ لیں، محدثین نے پورے ابواب قائم کیے ہیں، مناقب الصحابہ، فضائل ابی بکر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علی، وہ دیکھیں بے شمار فضائل ہیں اور کمال ہے۔ سبحان اللہ، حضور اللہ کے لاڈلے نبی، سب سے عظیم نبی، کائنات کا فخر ہے حضور، کائنات کا خلاصہ ہے حضور، رب کے بعد سب سے عظمتوں کے مالک ہیں حضور۔ آپ کی زبان پہ کبھی خلاف واقعہ بات آنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے شانیں دی ہیں ان کو، ابو بکر کی تعریف کی ہے، عمر کی تعریف کی ہے، حضور تو تعریف کرے اور تم برائی کرو۔ حضور عثمان کی تعریف کرے، ما ضر عثمان ما عمل بعد حاضی، تبوک پہ عثمان نے اتنا اچھا عمل کر دیا، رب اس کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کچھ بھی کر لے عثمان اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ حضور تو تعریف کر رہے ہیں، حضور علی کی تعریف کر رہے ہیں۔ جو خارجی لوگ ہیں جو حضرت علی کے باغی ہیں، گویا کہ ان کے لیے ہے۔ اہل سنت کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، دونوں حضور کی کرنیں ہیں، مشعل ہے، مشعل کی کرنیں ہیں، اور دونوں پہ حضور کی نگاہ پڑی ہے۔ گھر والوں پہ پڑی اہل بیت بن گئے، باہر والوں پہ پڑی تو وہ صحابہ بن گئے۔ اہل بیت کا انکار کرنا یہ حضور کی گویا کہ فیض کا انکار ہے، اور صحابہ کا انکار کرنا یہ بھی حضور کی فیض کا انکار ہے۔ آپ صرف گھر والوں کے لیے نہیں آئے، آپ سب کے لیے آئے ہیں۔ تو اہل بیت پہ بھی آپ کا اثر ہوا، اور اہل بیت کے 2 درجے ہیں فضیلت کی، عظمت کے، ایک تو صحابی ہونے کا مقام ہے اور ایک حضور کے ذوی القربیٰ میں سے ہونے کا مقام۔ تو یہ ان کے کارنامے ہیں۔ پھر حضور نے فضائل بیان کیے۔ ابو عبیدہ بن جراح سے کہا حاضی امین و حاضر امہ، یہ میری امت کا امین ہے۔ آج ان کی قبر پہ اردن میں لکھا ہو سبحان اللہ امین و حاضر۔ سلمان فارسی نے کہا سلمان امین اہل بیت، ہم دمشق میں سلمان کے مزار پہ گئے، دور سے نظر آیا سبحان اللہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں خوشی آ گئی۔ کیا لکھا ہے؟ سلمان منا اہل بیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہے۔ جو عظمت حضور نے سلمان کو دیا وہ تو مانتے ہو، جو عمر کو دیا وہ بھی مانو نا بھائی، جو صدیق اکبر کو دیا وہ بھی مانو، جو عثمان کو دیا وہ بھی مانو، جو معاویہ کو دیا وہ بھی مانو۔ اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس۔ تو لہٰذا میں یہ کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں احادیث کی اور قرآن کریم کی آیات کی،
کہ انہی کی روشنی میں حضرات صحابہ کا تعارف ہوگا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے بارے میں عقیدہ قائم کیا جائے گا۔ تاریخ کے اوراق کی وجہ سے صحابہ پر تبرہ اعتراض قطعا جائز نہیں ہوگا، ایمان جاتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں، کچھ تاریخی واقعات بھی ہوتے ہیں، تاریخ نہ کہے حقائق۔ 30 سالہ خلافت ہے، دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لمبے سے لمبا سفر تبوک تک ہوا ہے سن 9 ہجری میں، اس سے آگے آقا کا سفر نہیں ہوا۔ عرب کا پورا علاقہ باقی ہے، یمن حضور نہیں گئے ہیں، شام نہیں گئے ہیں، عراق نہیں گئے ہیں، فارس نہیں گئے ہیں، یہ کویت یا آپ کا سارا جو مڈل ایسٹ ہے، مشرق وسطیٰ، کہاں گئے حضور اس میں؟ یہ بحرین ہے، یہ دمام کا علاقہ بحرین کے ساتھ ہے، پورا سعودی عرب بھی گھومے آپ تو، سعودی ماشاء اللہ وسیع ہے، اس میں شام کے علاقے جو ماضی میں تھے، یمن کے علاقے تھے، دور دراز کے، وہ سب سعودیہ کا حصہ ہے الحمدللہ۔ تو آپ تو پورے سعودیہ میں کیا، سعودیہ کے ایک تھوڑے سے خطے میں، مکہ اور مدینہ، طائف، احد، خیبر، تبوک، حنین، بس یہ ازرق، وہ اردن کا علاقہ، وہ تبوک سے بھی وہ ایک کم فاصلے پہ قریب بن جائے گا، وہ بچپن میں آپ وہاں گئے ہیں۔ ازرق کا علاقہ اور تبوک کا علاقہ، یہاں تک آپ کے قدوم میمون لگے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کیا آپ کا دین صرف یہیں تک پہنچا ہے؟ دمشق میں، شام میں کس نے پہنچایا؟ روم کس نے فتح کیا؟ دمشق کس نے فتح کیا؟ شام، عراق، فارس، قسطنطنیہ، قبرص، یہاں کون اسلام لے کے گیا ہے؟ بس یہ دیکھ لو، حضور کے بعد حضور کا مد مقابل مسیلمہ سر اٹھا رہا تھا اور اس کے متابعین بڑھتے جا رہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، اس کا قلعہ کما کرنے میں تقریباً 1200 لوگوں کو شہید ہونا پڑا ہے۔ یار 600-700 تو قراء شہید ہوئے ہیں، بدری صحابہ شہید ہوئے ہیں، تو اس کی قوت تھی تو اتنے لوگ شہید ہوئے، وہ سر اٹھا رہا تھا۔ تو فتنہ مسیلمہ کذاب کس نے ختم کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں قرآن بکھری ہوئی صورتوں کا نام تھا، معاف کیجئے گا، حضور کے زمانے میں قرآن منتشر صورتوں کا نام تھا، کتابی شکل میں الحمد سے والناس قرآن نہیں تھا۔ یہ کس نے جمع کیا ہے؟ بولیے۔ حضور نے چند باتیں لکھوائی ہیں، باقی اس کو کس نے جمع کیا؟ یہ سب غلط ہو گئے، صحابہ بھی غلط، تابعین بھی غلط، تبع تابعین بھی غلط، یہ پورا جو امت کا ایک سواد اعظم ہے یہ سب غلط ہے۔ معاذ اللہ یہ پھر اعتراض حضور پہ پڑے گا، معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ حضور کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے چند کے، تو کیا حضور کا دین، حضور کی یہی محنت تھی؟ پھر حضور کو کامیاب کہیں گے؟ کسی نبی کو ناکام کہنا یہ اپنے آپ کو کافر قرار دینا ہے۔ حضور کامیاب ہے، ہر نبی کامیاب ہے، جس نبی کا ایک بھی امتی نہیں وہ بھی کامیاب ہے، اور حضور کے تو سبحان اللہ امت سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ۔ فرمایا انی اباہی بکم الامم، میں پوری ساری امتوں پہ تم پہ فخر کروں گا تمہاری کثرت پہ۔ کامیاب ہیں ہمارے نبی۔ اگر اب ہم مسلمان ہیں 14 صدیوں کے بعد، تو جو حضور کے سامنے تھے وہ مرتد ہو گئے، پھر ہمارا ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ ہم بود مکان اور بود زمان کے باوجود بھی مومن ہیں، مسلم ہیں، تو جو حضور کے ساتھ تھے وہ مسلم نہیں، تو ہمارا ایمان کہاں سے آئے گا؟ پھر تاریخی حقائق، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، قادسیہ، یرموک، یمامہ، قبرص، قسطنطنیہ، روم کو فتح کیا ہے، فارس کو فتح کیا ہے، شام کو فتح کیا ہے، بیت المقدس کو فتح کیا، یہ کارنامے نہیں ہیں۔ تو قرآن ہے، حدیث ہے اور تاریخی حقائق ہے، وہ زمین کا خطہ گواہی دے رہا ہے۔ 22,000 مربع میل کا علاقہ عمر فاروق نے لا کے دیا ہے، 64 لاکھ مربع میل کا علاقہ حضرت امیر معاویہ نے لا کے دیا ہے، حضرت علی بھی کوششوں میں لگ رہے ہیں، سبحان اللہ، سب نے محنتیں کی ہیں۔ تو اب ہم اس کو محدود کر دیں اور سب پہ لکیر پھیر دیں اور سب کو نیگیٹو کر کے چند ایک کو پازیٹیو کریں کہ بس حضرت علی ہیں اور حسن حسین ہیں اور کچھ لوگ ہیں، باقی سب غلط تھے، تو بھائی یہ تو بات کوئی ماننے والی نہیں ہے۔ آخر اسلام کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنا یہ دین نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے کسی اللہ والے سے پوچھا، حضرت بڑی سبق آموز حکایت ہے،
کہ یہ فرمائیے شیطان کو گالی دے دیا کہ انہوں جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا بھائی شیطان کو گالی وہ دے جس کے پاس اللہ اللہ کہنے کے لیے وقت نہ ہو۔ تو ہمارے تو بزرگ شیطان کو بھی گالی دینا پسند نہیں کرتے، جائے کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ قرآن کریم تو کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم ان کو بھی گالی مت دو جنہیں یہ مشرک اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں بتوں کو، پھر وہ نتیجے میں اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ تو قرآن تو بتوں کو جو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے انہیں بھی گالی دینے سے روکتا ہے، اور ہم صحابہ کو برا بھلا کہیں۔ یہ کوئی مذہب ہے کہ کسی کے مقدس شخصیات کو برا بھلا کہنا؟ لہٰذا یہ قوم کا ذہن بنائے، اور جو برا بھلا کہنے سے روکتا ہے وہ لڑنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، اور ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں۔ دیکھو مسلمان کتنے فراخ دل ہیں۔ یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہم ان کو بھی نبی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی تعظیم کرتے ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، تو ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں شیطان کو بھی برا بھلا مت کہو، کسی برے کو بھی برا نہ کہو۔ قرآن کریم نے تو حضرت موسیٰ ہارون سے کہا تھا کہ جاؤ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرو فرعون سے۔ تو لہٰذا کسی کو گالی دینا، تبرہ کرنا اور من گھڑت جھوٹی روایات کی آڑ میں ان کے تقدس کو پامال کرنا، ان کی عظمت کو گویا کہ تار تار کرنا، یہ کوئی مذہب نہیں۔ مناؤ جشن بہاراں اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے۔ آپ نے کس سے محبت کرنی ہے کریں، لیکن دوسروں کے محبوب کو تو برا بھلا نہ کہیں۔ صحابہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، اور تمام مسلمانوں کے محبوب ہیں۔ 1400 سال سے لے کے آج تک مسلمان ان صحابہ سے بھی محبت کرتے چلے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا قرآن کریم کی آیات ہیں اور احادیث نبویہ ہیں اور تاریخی حقائق ہیں، صحابہ کی فتوحات ہیں، صحابہ کی خدمات ہیں، پھر صحابہ کے لیے شیروں نے جنگل خالی کر دیے، صحابہ نے دریاؤں پہ گھوڑے دوڑا دیے، کیا کچھ کیا ہے۔ یہ ابھی بھی بات سمجھ نہیں آتی؟ دریا تو بات مان گیا صحابی کی، اس نے اپنے پانی کو شیشہ بنا دیا۔ شیر بات مان گیا، اس نے بھولے ہوئے صحابی کو رستہ دکھا دیا۔ جنگل میں پہنچے ہیں، رات کا وقت ہے، درندوں سے بھرا ہوا ہے، یہی کہا امیر لشکر نے، اور جنگلی درندوں نحن اصحاب رسول اللہ، ہم بس یہ کہتے ہیں ہم حضور کے صحابہ ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا تمام جنگلی درندوں نے جنگل خالی کر دیا، مادائیں اپنے بچوں کو لے لے کے بھاگ رہی تھی۔ یہ ہے وہ صحابہ۔ تو لہٰذا یہ باقی کوئی نہیں مانتا، اس کی مرضی ہے، لیکن بہرحال برا بھلا کہنا یہ بہت ہی ایک غلط طریقہ کار ہے۔ تو امن بحال کرنا سب کی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی، علماء کی بھی، مذہبی رہنماؤں کی بھی، مقتداؤں کی بھی، ہر چھوٹے بڑے کی۔ تو امن قائم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے، کسی کے باپ کو گالی دیں اور کہ تو میرا بھائی ہے، وہ کیسے بھائی بنے گا؟ کسی کی ماں کو گالی دے، عائشہ ہماری ماں ہے، حفصہ ہماری ماں ہے، خدیجہ ہماری ماں ہے، حضرت فاطمہ ہمارے لیے ایمان کا درجہ ہیں۔ تو لہٰذا کہ انہیں برا بھلا کہے، قرآن کریم نے تو کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور اب کہ ان کو برا بھلا کہے اور پھر کہے اتحاد بین المسلمین، تو پھر اتحاد بین المسلمین تو کرو نا، مسلمانوں کے طریقے اختیار کرو۔ تو لہٰذا یہ محرم الحرام کو امن سے گزارنا چاہیے، بلکہ ہم تو اس کے داعی ہیں کہ پورا سال اور پورے زندگی امن و امان سے رہنا چاہیے۔ کہ محرم ویسے بھی امن کا مہینہ ہے، لیکن ایسا کام نہ کیا جائے حضرت حسین کے تذکرے کے نام پہ عمر کو برا بھلا کہا جائے، حضرت علی کی شان کے نام پہ حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہا جائے، معاویہ پہ تبرہ کیا جائے، یہ تو پھر زیادتی ہوگی۔ تو لہٰذا اس پر قانون کو اپنی گرفت سخت کرنی چاہیے۔ جو شخص کسے باشد اینی ون کوئی بھی ہو،
وہ کسی کو برا بھلا کہے، اہل بیت میں سے کہے یا حضرات صحابہ میں سے کہے یا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات میں سے کہے، اس کو پکڑنا چاہیے، اس پہ مقدمہ کرنا چاہیے، گرفتار کرنا چاہیے، ہر وہ زبان روک دینی چاہیے، ہر وہ قلم روک دینی چاہیے کہ جو کسی بھی مقدس شخصیات کو منفی طور کر کے پیش کرے اور دوسروں کے جذبات سے کھیلے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کا خود بھی معترف ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حلقہ احباب میں اس کا چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسا ایمان اور عمل اور تقوی اور عملی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔